بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ اچھا جی، اس سے پچھلے سبق میں ہم نے عدل اور وصف کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس کا خلاصہ اگر کوئی ذکر کرنا چاہیں تو یہ عبارت آپ کے سامنے ہے، کون وضاحت کرنا چاہیں گے؟ جی، عادل کسے کہتے ہیں، وصف کسے کہتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے عادل کا سبب ماننا، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جی، کوئی وضاحت کرنا چاہیں گے؟ جی علماء کرام۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آ رہی بات۔ ٹھیک ہو گیا، تو کوئی تھوڑی سی وضاحت کر دیں یا پھر میں ہی بتا دیتا ہوں۔ ہم نے عدل کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب کوئی لفظ غیر منصرف پڑھا جائے اور اس میں ہمیں صرف ایک سبب نظر آئے، دوسرا سبب نہ ہو، صرف ایک سبب ہو، دوسرا سبب معلوم نہ ہو رہا ہو یا دوسرا سبب ہو ہی نہ، اس وقت ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ اس لفظ میں عدل ہے۔ ہم کیا فرض کر لیتے ہیں جی؟ کہ اس لفظ میں عدل ہے۔ سبب کیا ہے جی؟ عدل ہے۔ جیسے اس کی مثالیں آپ کے سامنے تھیں۔ اب عمر کا لفظ ہے، اہل عرب عمر کو جو ہے وہ غیر منصرف پڑھتے ہیں۔ اب ہمیں ایک سبب تو نظر آ گیا کہ عمر کا جو لفظ ہے وہ غیر منصرف ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ یہ علم ہے، علم کہہ لیں، معرفہ کہہ لیں۔ دوسرا سبب ہمیں نہیں مل رہا۔ اب دوسرے سبب کے لیے ہم نے اس میں فرض کر لیا کہ یہ کیا ہے؟ عدل۔ تو دوسرا سبب ہم نے عدل فرض کر لیا کہ اس میں دوسرا سبب عدل ہے۔ اب عدل کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یا تو عدل تحقیقی ہوتا ہے یا عدل تقدیری ہوتا ہے۔ عدل تحقیقی کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دوسرا سبب عدل فرض کریں تو عدل کا معنی یہ تھا کہ وہ لفظ اپنے اصلی صیغہ سے کسی دوسرے صیغہ کی طرف نکلا ہوا ہے، یعنی اصلی صیغہ سے نکل کر کسی دوسرے صیغے میں شفٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ جو شفٹ ہوا ہے، یہ تبدیل ہونا، اس کی کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی وجہ نظر آئے اور ہمیں سمجھ آئے تو ہم اس کو عدل تحقیقی کہیں۔ اور اگر کوئی وجہ بھی نہ ہو کہ کس وجہ سے ہم نے اس کو مان لیا دوسرے لفظ کو کہ یہ وہاں سے نکلا ہے، اور وہ لفظ بھی جو ہے فرض کر دیا، عمر کے بارے میں ہم کہیں جی عامر سے نکلا ہے، کوئی وجہ نہیں، بس فرض کر لیا جی عامر سے نکلا ہے۔ یہاں کوئی وجہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اور کوئی ایسا قرینہ بھی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہیں کہ عمر کو عامر سے نکلا ہونا چاہیے، تو ایسے صورت میں ہم اس کو عدل تقدیری کا نام دے دیتے تھے۔ اور ایک بات ہم نے عدل کے بارے میں پڑھی تھی کہ یہ وزن فعل کے ساتھ بالکل بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزن فعل، اس کے اوزان جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے، اور عدل کے اوزان ہمیں 6 پتہ ہے، ہم نے پڑھے تھے کہ ثلاث یعنی فعال کا وزن ہے، مفعال کا وزن ہے، فعال کا وزن ہے، اور اسی طرح فعلی کا وزن ہے، فعالو کا وزن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اور فعالی، قطامی جیسے الفاظ، یہ وزن اس کے محدود ہیں عدل کے، اور ان اوزان میں سے کوئی وزن بھی فعل کا نہیں ہے، اس لیے فعل کے ساتھ تو جمع، وزن فعل کے ساتھ تو جمع نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات ہم نے یہ کی کہ عالمیت اور وصف کے ساتھ جمع ہوتا ہے، اور وہاں میں نے گزارش کی تھی کہ عالمیت کے ساتھ، ناموں کے ساتھ جب یہ عدل کا سبب جمع ہوتا ہے اس وقت ہم اس کو عدل تقدیری کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں
صرف ایک سبب ہمیں نام ہی سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ علم ہے، دوسرا سبب ہم فرض ہی کر لیتے ہیں کہ ایک تو عدل ہے، اور پھر یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ عمر عامر سے نکلا ہے، ظفر ظافر سے نکلا ہے. یہ ساری چیزیں فرض کرنے کی حد تک ہوتی ہیں. اور بات ہم نے پڑھی تھی کہ عدل وصف کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، جیسے ثلاث اور مثلث، اخر اور جمع. اس میں آپ غور کریں کہ یہ چاروں کے چاروں الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں ہم نے کہا ثلاث اور مثلث دونوں ثلاثتن ثلاثتن سے نکلے ہوئے، اور اخر کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اخر کے لفظ کے دو چانس ہیں. ایک تو یہ کہ اخر کا لفظ نکلا ہوا ہے الآخر سے، اور یا پھر آخر من سے. اور اس کی ریزن میں نے بتائی تھی، کیونکہ یہ اخر اسم تفضیل مؤنث کی جمع ہے اخرا کی، اور اسم تفضیل کا استعمال 3 طریقوں سے ہوتا ہے. الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور تیسرا اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ اضافت تو یہاں ممکن نہیں ہے بعض وجوہ کی بنا پر، لیکن یہ 2 آپشن ممکن تھے، اس لیے ہم نے ان کے بارے میں کہا کہ الآخر سے نکلا ہے یا آخر من سے نکلا ہوا ہے. اچھا، اور جمعہ کے بارے میں نے گزارش کی تھی کہ جمعہ کا لفظ جو ہے، میں اس کو ذرا ادھر کی طرف، جی، جمعہ کا لفظ یا تو جماع یا جمعوات سے نکلا ہوا ہے، یعنی سہارا اور اسی طرح صحراوات وغیرہ وغیرہ. ان 2 ایک اور لفظ بھی بنتا ہے جموع، ان 3 سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے. میں دوبارہ دہرا دوں، اخر نکلا ہوا ہے الآخر یا آخر من سے، اور جمعہ کا لفظ جو ہے جماع جیسے سہارا، اور اسی طرح جمعوات، صحراوات، یا پھر جمعن کا لفظ. یعنی ان 3 میں سے کوئی چانس ہے نکلنے کا. اس کی وجہ میں نے سمجھائی تھی کہ جمع جمعاء کی جمع ہے، اور جمعاء کا جو وزن ہوتا ہے فعلاء کا وزن، اس میں ظاہر 2 قسم کی چیزیں، یا تو صفت بیان کرنے کے لیے یہ وزن آتا ہے جیسے حمراء، اب یہ صفت بیان ہو رہی ہے، یا یہ وزن آتا ہے اسم بیان کرنے کے لیے، کوئی نام ہو اس میں جامد ہو سکتا ہے، جیسے میں نے مثال دی تھی صحرا کی. اگر فعلا صفت بیان کرنے کے لیے آئے تو اس صورت میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی جمع حمر، فعل کے وزن پر آتی ہے، یعنی حمر. اور جب صحرا جیسے الفاظ ہوں گے تو اس کی جمع 2 آئیں گی، یا صحارا آ جاتی ہے، یہ بھی آپ نے لفظ پڑھ رکھا ہے، اور فعلاوات، صحراوات. تو یہ 2 یعنی امکان تھے. تو ان تینوں ہی میں نے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یا تو یہ جماع سے نکلا ہے، یا جمعوات سے نکلا ہے، یا جمعون سے نکلا ہے. اس کے بعد ہم نے، اچھا کوئی سوال ہو کسی کا؟ پچھلی مرتبہ بھی چونکہ اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی، اب میں نے دوبارہ اس کو مختصر سے طریقے سے بتایا ہے. جی، کسی کے ذہن میں کوئی الجھن ہو، سوال ہو، چیز نہ سمجھ آئی ہو؟ ہاں جی. جی علماء کرام، عدل کے بارے میں جی اس طرح جی شفاء اللہ صاحب. جی اس طرح کے الفاظ زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ اب یہ کس طرح فرض کریں گے کہ عدل ایک سبب ہے دوسرا نہیں ہے؟ یہ تھوڑا سا پیچیدہ لگ رہا ہے تھوڑا. اصل میں نا، میں ایک بات ویسے کر دوں، فرض کرنے والے فرض کر کے چلے گئے ہیں، اب صرف ہم نے پڑھنے ہیں. مثال کے طور پر الفاظ غیر منصرف پڑھے جاتے ہیں، اب بھی جو نئے الفاظ عربی میں شامل ہوں گے، اگر ان اسباب میں سے کوئی سبب ملے گا تو ان کو تو وہ واضح طور پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اگلے اسباب جب ہم پڑھیں گے نا تو آپ کو کلیئر ہوگا کہ کوئی لفظ جو عربی میں شامل ہوئے ہیں اور ان اسباب میں سے کوئی سبب ان میں پایا جا رہا ہے، تو ہم کہہ دیں گے یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہونے کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں کہ نہ تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش آئیں گی، نہ ہی تنوین آئے گی، نہ کسرہ آئے گا. یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ بہت محدود ہیں، اور یہ اکثر آپ کو ان کی تشریحات پہلے سے ملی، یعنی پہلے سے یعنی لکھی ہوئی مل جاتی ہیں، یا کم از کم ان کے بارے میں جو بھی آراء ہوتی ہیں وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، صرف ہمارا کام ہے پڑھنا. اب عدل کے یعنی یہ ظاہر ہے، یہ جو اہل فن ہیں، نحو کے بانی حضرات ہیں جنہوں نے نحو کو ایجاد کیا ہے،
ضرورت کے پیش نظر ان کو کچھ اس طرح کے الفاظ بھی ملے کہ غیر منصرف پڑھے جا رہے ہیں، اہل عرب غیر منصرف پڑھ رہے ہیں، تو وہ ان میں کوئی وجہ نہیں تلاش کر پا رہے جو وجہ ہونی چاہیے، جو اسباب ہم پڑھتے ہیں. تو ظاہر ہے جب کوئی وجہ نہیں تلاش ملی تو پھر انہوں نے ایک یہ عدل کا جو ہے کسی لفظ کا دوسرے لفظ سے نکلا ہوا ہونا، یہ ایک انہوں نے نیا سبب یا اس کو بنایا انہوں نے، اور اس کو ان تمام الفاظ کو ان پہ فٹ کیا. میرے حساب سے اگر یہ نہیں بھی آپ کو فرض کر لیں کوئی سمجھ آ رہی بات کہ کیا وجہ ہے، تو یہ بہت محدود الفاظ ہیں. گزارش اتنی ہے، یہ جو میں نے یہ 2 لائنیں لکھی ہیں نا کہ عدل کا مطلب اتنا ہے کہ جب کوئی لفظ غیر منصرف پڑھا جاتا ہے اور ایک سبب ہمیں سمجھ آئے دوسرا سبب نہ ہو تو ہم پھر اس میں فرض کر لیتے ہیں. اب اگلی بات میں نے یہ جو کتاب کے مطابق تھی کہ تحقیقی اور تقدیری، یہ تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی. آپ میرے خیال میں پچھلے سبق میں نہیں تھے سرزمین خان صاحب. جی استاد جی ٹھیک ہے استاد جی، بس جب اس طرح کے محدود الفاظ ہے پھر تو ٹھیک ہے. میں نے کہا شاید ہم سے اجتہاد کی توقع ہے، وہ تو ہم سے فکر نہیں ہو سکتا، تو نہ میں کیا نہیں، وہ کریں. آپ کو نہیں کہیں گے اجتہاد کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی سارا کام کر چکے ہیں، صرف ہمیں یہ پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. جی استاد. اچھا، اور وصف کی بات اگر ہم کریں تو یہ پہلے گزر چکی ہے بات کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایک تو وہ جو کسی لفظ کی صفت بن رہی ہوتی ہے وہ مراد یہاں نہیں ہے، بلکہ وہ صفات مراد ہیں جو مبہم انداز میں کسی خوبی کو یا کسی خامی کو بیان کرتے ہیں، جیسے احمر جیسے الفاظ ہیں، اور اسی طرح آپ اکثر ازرق رنگوں کو بیان کرنے والے الفاظ ہیں. یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہاں وصف سے مراد یہی ہے. اب یہ بھی ایک مستقل طور پر سبب ہے غیر منصرف پڑھنے کا، لیکن اس کے غیر منصرف پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ جب یہ الفاظ بنائے گئے ہوں، وضع کا مطلب جب یہ الفاظ بنائے گئے ہوں، واضح نے بنانے والے نے جب ان الفاظ کو لغت میں شامل کیا ہو، اس وقت ان کا مقصد ان الفاظ سے صفت بیان کرنا ہو. بعد میں اگر اس صفت کی بنیاد پر ہی وہ کسی کے نام پڑھ گئے ہیں، ایک ہوتا ہے نام رکھ دینا، نام رکھے نہ جائیں بلکہ نام پڑھ جائیں اور وہ صفت بھی ان میں پائی جا رہی ہو، تو ایسے الفاظ پھر بھی غیر منصرف کہلائیں گے. لیکن اگر وہ کسی کا نام ہی رکھ دیا جائے اور صفت کا لحاظ کیا جائے یا نہ کیا جائے تو پھر اس صورت میں وہ علم چونکہ وصف کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، علم کہتے ہیں نام کو، اور نام سے تو وہ چیز متعین ہو جاتی ہے، وصف سے چیز متعین نہیں ہوتی. وصف میں اس وصف کے اندر جو بھی فرد شامل ہوتا ہے وہ یعنی جو بھی جس فرد پر بھی وصف پایا جاتا ہے وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو خیر، وصف کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے یہ پڑھا تھا کہ یہ علم کے ساتھ تو بالکل جمع نہیں ہوتی. علم کا مطلب کیا ہے؟ نام. نام جو الفاظ ایسے ہوں جو نام رکھے جاتے ہوں وہ تو بالکل متعین ہو جاتے، جس کا نام ہے وہ بندہ متعین ہو گیا. لیکن وصف میں اگر کہتا ہوں سرخ، تو سرخ میں جتنے بھی سرخ مرد ہوں گے وہ سارے اس میں آ جائیں گے. لیکن اگر نام ہو کسی کا تو اب وہ ایک ہی بندہ ہوگا جس کا نام ہوگا. وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ وَصْفًا فِي أَصْلِ الْوَضْعِ، اس کے بارے میں گزارش کی تھی میں نے کہ اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ اصل وضع کے اعتبار سے وصف ہونا چاہیے. اور ہم نے چند مثالیں ذکر کی تھی کہ اسود اور ارقم کے جو الفاظ ہیں اگرچہ یہ پہلے وصف کے لیے تھے، بعد میں 2 سانپوں کے نام پڑ گئے ہیں لیکن ان کے وصف کا لحاظ رکھتے ہوئے نام پڑھیں، تو اس لیے ان کو ہم کہیں گے کہ یہ اب بھی غیر منصرف ہے. لیکن اربع کا لفظ جو ہے یہ 4 کے عدد کے لیے وضع کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا. اب اگر یہ صفت کے طور پہ بھی استعمال ہو بنسبت اربعین میں، یہاں صفت بن رہا ہے، تب بھی چاہے صفت بھی ہے وزن فعل بھی ہے، اس کو ہم غیر منصرف نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اربعین کی جو وضع ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جناب یہ وصف بیان کرنے کے لیے ہے. تو یہ پچھلے سبق کا مختصراً خلاصہ تھا. میں آگے بڑھتا ہوں. کسی کا کوئی سوال ہو؟ جی احمد بھائی، حسین احمد، محمد جمیل صاحب، آغا ہارون صاحب، جی خالد ولی اللہ صاحب، حافظ طارق صاحب. سر میرے خیال میں آگے چلیں گے تو ذرا کھلے گا کہ کتنا اس میں انوالو ہونا ہے. اس وقت تو یہ پریشانی ہو رہی تھی کہ سیکھنا کتنا ہے اس کو. جی امت تانیس بالتا، یہ ذرا عبارت پڑھ دیں.
میں کوشش کرتا ہوں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما التانیث بالتاء فشرطه ان يكون علما جی كطلحة ہاں جی وكذلك المعنوي ہاں جی ثم المعنوي إن زینب كان ٹھیک ہے كذلك كزينب. ثم المعنوي إن كان ثلاثيا ثلاثيا ساكن الأوسط اوساطی ساکن ساكن الاوساطی ساكن الأوسط غير آجمی ٹھیک ہے غیر اعجمی يجوز صرفه جی ٹھیک ہے وترک وتركه جی جی اجل الخفتی لأجل الخفة ووجود السببين بوجود كهن السبب ووجود السببين كهند جی و وإلا يجب منعه ہاں جی كزينب وسقر وماه وماہا وجورا یعنی ماہا وماها وجورا یعنی اس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. ہاں جی آگے بھی تھوڑا سا پڑھ دیں. والتانيث بالالف الف المقصورة جی كهبلة جی والممدودة كحمراء جی كحمراء جی ممتنع حمراء جی حمراء ممتنع صرفهما البتہ البتة شيء اردو البتة صرفهما البتة جی لأن الألف قائم مقام السببين مقام ألف أوكي قائم مقام السببين بين التانيث جی. ولزومه. اب دیکھیں یہاں التانیسو پڑھیں گے تو ولزومہ، التانیسا پڑھیں گے تو ولزومہ، التانیسی پڑھیں گے تو ولزومہ. جی یہاں سے ایک ہم تیسرا سبب پڑھ رہے ہیں. اب نسبتاً آسان ہو جائیں گی باتیں کیونکہ وہ عدل کی باتیں ہوئیں اور وصف کے بارے میں ہم نے کچھ اب یہاں سے بہت آسان ہے چونکہ مذکر مؤنث کے الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں. اس سارے کا میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد اس کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں. امت تانیس بالتاء، بہرحال تانیس بالتاء یعنی یہ بھی ایک سبب تھا، تانیس ایک سبب تھا. تو تانیس کے حوالے سے آپ نے پہلے جو معلومات ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ تانیس کی دو قسمیں تھیں، ایک ہوتا ہے تانیس لفظی، ایک ہوتا ہے تانیس معنوی. جی تانیس لفظی کیا ہوتا ہے؟ جس کے آخر میں جی کوئی علامت ہو، جس میں کوئی علامت تانیس ہو، اس کو کیا نام دیا جاتا ہے جی؟ تانیث لفظی. جی تانیس لفظی. اور تانیس معنوی کیا کہیں گے؟ جس میں کوئی بظاہر لفظوں میں علامت یہ ہم پہلے بہت پہلے پڑھ چکے ہیں، جس میں لفظوں میں کوئی علامت نہ ہو. جیسے اس کی مثال آپ کے سامنے زینب ہے،
اب زینب جو ہے اس میں آپ بذات خود لفظ میں کوئی علامت نہیں ہے کہ یہ مؤنث ہے، لیکن چونکہ یہ خاتون کا نام ہے اس لیے ہم اس کو مؤنث کہتے ہیں. تو ایسے الفاظ کو ہم تانیث مانوی کہتے ہیں. اب یہ تانیث لفظی کی بات کر لیں تھوڑی سی. تانیث لفظی میں پھر 2-3 کیٹیگریز ہیں. پہلی ہے کہ تانیث لفظوں میں جو علامت ہو وہ تا ہو، گول تا ہو. جیسے اس کی مثال ہم طلحہ کا لفظ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح فاطمہ کا لفظ بھی دیکھ سکتے ہیں. طلحہ اگرچہ ہے مذکر کا نام، کسی مرد کا نام ہے، لیکن اس میں علامت تانیث لفظی طور پر پائی جا رہی ہے. اس لیے ایسے لفظ کو ہم یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ لفظی طور پر تو یہ مؤنث ہے لیکن حقیقت میں یہ مذکر کا نام ہے. اس پر جب ہم فعل اور فاعل کے قواعد کو چیک کرتے ہیں تو اس میں مذکر کے قواعد لگیں گے، لیکن جب ہم منصرف اور غیر منصرف کے اسباب کی بات کریں گے تو طلحہ جیسے الفاظ پہ کس کا حکم لگے گا جی؟ غیر منصرف، مونس تانیث لفظی بالتا. مؤنث کا. ٹھیک ہے. اب یہ ایک تو وہ قسم ہو گئی، اور اس کے علاوہ تانیث لفظی میں ہی آپ نے پڑھ رکھی ہیں کہ الف مکسورہ ایک علامت ہوتی ہے اور ایک علامت 3 علامتیں ہم نے پڑھی تھی، اور تیسری علامت ہم نے پڑھی تھی الف ممدودہ. یاد ہے جی؟ الف مکسورہ کی مثال آپ نے پڑھی جی تھی سر. قبلہ، اور الف ممدودہ کی مثال ہے جیسے عفرا. ان 3 میں سے سب سے پہلے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں وہ تانیث لفظی بالتا کی بات کر رہے ہیں. اب ذرا ترجمہ دیکھیں. امت تانیث بالتا، بہرحال تانیث لفظی بالتا فشرطہ، اس کے منع صرف میں مؤثر ہونے کی شرط یہ ہے. جو بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. پچھلی مرتبہ میں نے بتایا تھا کہ غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے ان یکون علما، کہ وہ تا کے ساتھ ساتھ کسی کا نام بھی ہو. اگر نام نہیں ہوگا تو وہ لفظ غیر منصرف نہیں بن سکتا. اس کی مثال دیکھیں. آپ نے ایک گردان پڑھی ہوگی ضاربۃ، یہ لفظ پڑھ رکھا ہے جی؟ جی جی جی. اسم فاعل کا مؤنث ہے. اب آپ اس کو غیر منصرف نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اگرچہ ہے لیکن کسی کا نام نہیں ہے. اب اسی میں اگر ہم فاطمہ کا لفظ دیکھ تو فاطمہ، آمینہ، اب یہ وہ الفاظ ہیں، یہ بھی اسی وزن پر ہیں، آخر میں تا ہے، لیکن یہ نام ہونے کی وجہ سے، علم ہونے کی وجہ سے یہ کیا بن گئے؟ غیر منصرف بن گئے. تو آپ کو سمجھ آ گئی بات کہ اگر تانیث لفظی بالتا ہو تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط کیا ہے جی؟ کہ وہ نام نہ ہو. علم ہو. نام ہو. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے. جی. کا طلحہ تھا، جیسے طلحہ کا لفظ ہے، اس میں تانیث لفظی بالتا موجود ہے اور نام بھی ہے، اس لیے ہم اس کو غیر منصرف پڑھیں گے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. وَكَذَلِكَ الْمَعْنَوِيُّ، کہتے ہیں تانیث مانوی جن میں علامتیں نہیں ہوتی ان میں بھی اسی طرح علم ہونا شرط ہے. علم ہونا شرط، جیسے اس کی مثال زینب دی ہے کہ زینب کے الفاظ یہ اس میں کوئی بظاہر لفظی علامت نہیں پائی جا رہی، لیکن نام ہونے کی وجہ سے یہ بھی غیر منصرف ہے، لیکن تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ. وہ تفصیل کیا ہے کہ تانیث مانوی ہونے کے بعد پھر ایک 2-3 شرائط ہیں کہ اگر وہ شرائط اس میں پائی جائیں گی تو ہم کہیں گے کہ اب علم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شرائط میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے گی، تب ہم اس کو وجوبی طور پر غیر منصرف پڑھیں گے. اور اگر وہ شرط نہیں پائی جا رہی تو پھر اس کو غیر منصرف بھی پڑھا جا سکتا ہے اور منصرف بھی پڑھا جا سکتا ہے. میں ذرا ان کو ڈسکس کر لیتا ہوں. ثم المعنوی، یہاں دیکھیں ذرا، پھر تانیث مانوی ان کان ثلاثین، اگر وہ 3 حروف پر مشتمل ہو. ثلاثین کا مطلب یہاں کیا ہے؟ 3 حرف والا لفظ ہو. ساکن الاوسطی، درمیان والا حرف ساکن ہو. غیر اعجمی، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اجمی لفظ بھی نہ ہو، یعنی غیر عربی لفظ بھی نہ ہو. کتنی شرطیں ہو گئی جی؟ 3 ہو گئے. پہلی شرط کیا ہے کہ اگر تانیث مانوی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ 3 حروف پر مشتمل ہے،
درمیان والا حرف ساکن ہے اور وہ عربی لفظ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے اور ترک منصرف نہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ وجہ اس لیے کہ اس کو پڑھنا آسان ہوتا ہے، لأجل الخفت، آسانی کی وجہ سے اس کو منصرف پڑھنا آسانی کی وجہ سے ہے، تخفیف کی وجہ سے ہے، کوئی مشکل نہیں ہے پڑھنے میں۔ اور غیر منصرف کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ دو سبب پائے جائیں گے، جیسے لفظ ہندن، اب اس پہ غور کریں، ہندن، ہندن کا جو لفظ ہے کتنے حروف ہیں جی؟ 3 ہے سر۔ 3 حروف ہیں۔ دوسری شرط درمیان والا حرف کیا ہے؟ ساکن۔ ساکن ہے۔ اور تیسری شرط عجمی ہے۔ عربی یعنی غیر عربی نہیں ہے، یعنی عربی لفظ ہے۔ سر وہاں تو غیر اعجمی لکھا ہوا ہے اس کے اندر تحریر میں۔ غیر آجمین یعنی غیر اجمی ہو، تو غیر اجمی کا کیا مطلب ہے؟ کہ عربی ہو۔ جی عربی ہو، چلے ہم یہی لکھ لیتے ہیں، عربی ہو۔ تو یہ تینوں شرطیں ہندن میں پائی گئی ہیں۔ اب اس کو آپ منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، منصرف اس لیے کہ یہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ غیر منصرف اس لیے پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک سبب تانیث کا ہے، تانیث مانوی ہے، لفظی علامت کوئی نہیں ہے اس میں، اور دوسرا یہ نام بھی ہے کسی کا، اس وجہ سے اس کو غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر یہ 3 شرائط میں سے یعنی تینوں نہ پائی جائے، یہ شرط ہے، تینوں نہ پائی جائے، اب کیا مطلب ہوگا کہ 3 حروف پر مشتمل نہیں ہے تب بھی، اور درمیان والا حرف ساکن اگر 3 حروف پر مشتمل ہے تو پھر درمیان والا حرف ساکن نہ ہو، متحرک ہو، اور اگر درمیان والا حرف بھی ساکن ہے تو پھر وہ اجمی کا لفظ ہو۔ تو اس طرح آپ نے ان 3 کو کرتے جانا ہے۔ تو پھر کیا ہے، پھر تانیث مانوی کے ساتھ ساتھ اس کو غیر منصرف پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ میں ذرا مثال دیتا ہوں، یہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہے کتاب میں۔ سب سے پہلے زینب کا لفظ ہے، زینب کے لفظ میں ذرا غور کریں، 3 حروف پر نہیں ہے نا مشتمل، جی سر۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی لفظی علامت بھی نہیں ہے، تو تانیث مانوی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 3 حروف پر بھی مشتمل نہیں ہے، تو اسی کے ساتھ ہی ہم اس کو کہیں گے اس کو غیر منصرف پڑھنا ضروری ہے۔ یجب منعہ والا یجب منعہ، اس کا مطلب یہی ہے وگرنہ غیر منصرف پڑھنا ضروری ہے۔ تو ایک مثال زینب ہو گئی، اس میں کیا خصوصیت ہے کہ ایک تو تانیث مانوی ہے، اس کے ساتھ ساتھ 4 حروف پر مشتمل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سقر، سقر کس کا نام ہے؟ جہنم جہنم کا نام۔ جی قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جہنم کا نام ہے۔ تو اس میں دیکھیں 3 حروف پر مشتمل ہے، تو ہماری پہلی شرط نہیں پائی گئی، یعنی 3 حروف پر مشتمل ہونا یعنی نہ ہونا۔ تو 3 حروف پر مشتمل ہے، جو دوسری تھی نا ساکن الاوسطی، کہ درمیان والا حرف ساکن ہو، یہاں درمیان والا حرف کیا ہے جی؟ متحرک۔ اس وجہ سے اس میں دوسری شرط کی عدم موجودگی کی وجہ سے اس کو بھی غیر منصرف پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک میں جہاں بھی سقر کا لفظ آیا ہے وہ غیر منصرف پڑھا گیا ہے۔ اب تیسری چیز ہے یہ عربی کا لفظ ماہو اور جورا، یہ ماہا جورا، یہ ماہ اور جور جو ہے یہ بنیادی طور پر محل یہ کیا نام ہے، 2 بستیوں کے نام ہیں، اور ہیں یہ اجمی یعنی غیر عربی لفظ ہیں، عربی نہیں ہے۔ اس میں ہے یہ یعنی عربی نہیں ہے، اور دوسرا تانیث مانوی ہے، تانیث مانوی ہونا بھی سبب پایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نام تو ہے ہی لیکن یہ عربی نہیں ہے۔ تو اگر عربی نہ ہو پھر چاہے درمیان والا حرف ساکن بھی کیوں نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تانیث لفظی بالتا کے لیے علم ہونا شرط ہے غیر منصرف پڑھنے کے لیے، اور تانیث مانوی میں اگر تانیث مانوی ایسا ہے کہ 3 حروف پر مشتمل ہو اور درمیان والا حرف ساکن ہو اور عربی ہو لفظ، تو اس کو منصرف غیر منصرف دونوں پڑھنا جائز ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی تو پھر اس کے متبادل ہم کہیں گے کہ اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے۔ اگر پہلی شرط نہیں پائی جائے گی، جیسے زینب کا لفظ ہے تانیث مانوی، تب بھی غیر منصرف پڑھنا ضروری ہے۔
دوسری شرط نہیں پائی جائے گی درمیان والے ساکن ہونا، یعنی درمیان والا متحرک ہے، تب بھی تانیث مانوی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو ہم غیر منصرف پڑھیں گے، ضروری ہے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ عربی ہو، یعنی غیر اجمی، غیر اجمی کا مطلب غیر اجمی ہو یعنی عربی ہو، تو عربی اگر نہیں ہے، غیر اجمی غیر عربی ہے لفظ، اجمی زبان کا ہے، تو اس صورت میں چاہے درمیان والا حرف ساکن ہو، چاہے 3 حروف پر مشتمل ہو، تب بھی ہم اس کو غیر منصرف پڑھیں گے۔ تو یہ تھا خلاصہ تانیث لفظی بالتا کا اور تانیث مانوی کا۔ جی کسی کا کچھ سوال ہو یہاں تک؟ ہاں جی اچھا، میں یہ پوچھتا ہوں کہ تانیث مانوی میں، تانیث مانوی کو کیسے پہچانیں گے؟ ہاں جی سر اس کو کوئی طریقہ تو نہیں ہے؟ اس کے بارے میں ہم بس یہ عرب ایسے پڑھتے ہیں۔ جی اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عرب لوگ جو جہاں مؤنث پڑھتے ہیں ہم اس کو مؤنث سماعی کہہ دیتے ہیں کسی حد تک، اور اسی طرح جو خواتین کے نام ہوں گے، اب خواتین کے نام اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ کسی خاتون کا نام ہے تو وہ بذات خود کیا ہو جائے گا؟ مؤنث۔ اگر اس میں کوئی علامت نہیں پائی جائے گی تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ تانیث مانوی کہلائے گا۔ کچھ الفاظ تو وہ ہوتے ہیں جن کو اہل عرب مؤنث پڑھتے ہیں اور ان میں کوئی وجہ نہیں ہوتی، کوئی سبب یعنی علامت ہمیں نظر نہیں آتی، تو وہ کہلاتے ہیں مؤنث سماعی، لیکن وہ مؤنث مانوی بھی کہلائیں گے میرے حساب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس طرح خواتین کے جو نام ہوتے ہیں وہ بھی مؤنث مانوی کہلاتے ہیں، کیونکہ ان میں بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ کسی خاتون کے نام ہے، چاہے ان میں کوئی لفظی علامت ہو یا نہ ہو۔ تو تانیث مانوی کا کلیئر ہو گیا جی سب کو؟ جی سر۔ تو تانیث مانوی کے لیے بھی غیر منصرف بننے کے لیے سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ پہلے تو وہ 3 حروف سے زائد ہو، اگر 3 حروف سے زائد نہیں ہے تو پھر درمیان والا حرف متحرک ہو، اگر درمیان والا حرف متحرک نہیں ہے تو پھر ہم تیسری شرط یہ لگاتے ہیں کہ وہ عربی لفظ نہیں ہونا چاہیے، غیر عربی لفظ ہونا چاہیے۔ تو یہ اس انداز سے تانیث مانوی کو آپ غیر منصرف پڑھیں گے۔ اور اگر ان میں سے فرض کر لیں وہ 3 حروف پر مشتمل ہے، درمیان والا ساکن ہے اور عربی لفظ ہے، تو پھر ہم اس کو دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، منصرف بھی غیر منصرف۔ اب ہم بات کرتے ہیں تانیث بالالف المقصورہ والممدودہ کی۔ یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ تمام الفاظ مؤنث کے جن کے آخر میں علامت الف مقصورہ ہو اور الف ممدودہ ہو، ان کا غیر منصرف پڑھنا یقینی طور پر ممتنع صرفہما، یعنی ان کو منصرف پڑھنا ناجائز ہے۔ ممتنع کا معنی ناجائز ہے، صرفہما ان کو منصرف پڑھنا، البتہ یقینی طور پر، البتہ کا معنی ہوتا ہے یقینی طور پر۔ والتانیث بالالف المقصورۃ کحبلہ، یعنی تانیث بالالف المقصورہ جیسے حبلہ، اور تانیث بالالف الممدودہ جیسے حمراء، یہ ممتنع صرفہما، ان کا منصرف پڑھنا ناجائز ہے البتہ یقینی طور پر۔ وجہ، اب یہ جو الف ہے، خواہ وہ الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو، یہ وہ سبب ہے جو ایک سبب 2 کے قائم مقام ہے۔ یہاں آپ یہ چیز تلاش نہیں کریں گے کہ دوسرا سبب کیا ہے، بس حبلہ جیسے الفاظ جہاں جہاں دیکھیں گے ان میں آپ یہ نہیں تلاش کریں گے کہ یہ نام ہے یا نہیں ہے، دوسرا سبب سرے سے نہیں دیکھیں گے، بس ایک ہی سبب کی بنیاد پہ آپ حبلہ جیسے تمام الفاظ کو غیر منصرف پڑھیں گے، حمراء جیسے تمام الفاظ کو غیر منصرف پڑھیں گے۔ یہ الف مقصورہ ہونا یا الف ممدودہ ہونا یہ بذات خود ایک ایسا سبب ہے جو 2 کے قائم مقام ہے۔ وہ کیسے؟ ایک تو جتنے بھی الف مقصورہ اور الف ممدودہ والے الفاظ ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، اور مؤنث ان کو لازم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مؤنث کے علاوہ کے لیے بھی استعمال ہو۔ حبلہ، اب اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو یعنی خواتین کے لیے کہا جاتا ہے حمراء، یہ وزن ہے ہی مؤنث کے لیے، یعنی مذکر کے لیے ہو نہیں سکتا۔ آپ ان ناموں کو نکال دیں، جیسے آپ کہیں گے کہ موسیٰ کے الفاظ ہیں، وہ بھی تو الف مقصورہ ہے، تو وہ علم بن جاتے ہیں نا، آپ ان کو نکال دیں۔ لیکن اگر نام نہ رکھا جائے موسیٰ کے لفظ کو، بلکہ موسیٰ سے مراد معنی لیا جائے، تب وہ لفظ اس کیٹیگری میں آ جائے گا جس کو ہم تانیث بالالف مقصورہ کی کیٹیگری میں شمار کریں گے۔ تو خیر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 2 سبب
الف مقصورہ اور الف ممدودہ یہ الگ الگ سبب کہہ لیں یا ایک ہی سبب کہہ لیں جو دو کے قائم مقام ہے. لأن الالف اس لیے کہ الف جو ہے قائم مقام السببین دو سببوں کے قائم مقام ہے. نمبر ایک تانیث یعنی کہ مؤنث کے ساتھ خاص، ولزومہ اور دوسرا یہ کہ اس تانیث کا لازم ہونا. جی کوئی بات اگر پوچھنی ہے تانیث کے حوالے سے تو پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو آگے بڑھتے ہیں. ہاں جی سر یہ تانیث و لزوم ہو کا کیا مطلب ہے؟ ایک تانیث ہونا اور دوسرا جی دوبارہ پوچھیں آواز. اب آ رہی سر آواز. التانیث و لزوم ہو جی جی اس کا مطلب سمجھنے ہے یہ دو سبب کیسے ہیں؟ یہ انہوں نے دو سبب تو ایک ہی ہے، یعنی الف مقصورہ ہونا الف ممدودہ ہونا. انہوں نے اس کی ریزن بیان کی ہے کہ ہم اس ایک سبب کو دو کے قائم مقام کیوں قرار دیتے ہیں. وہ اس وجہ سے قرار دیتے ہیں کہ یہ لفظ جہاں بھی آتے ہیں نا ہوتے مؤنث کے لیے ہیں اور تانیث اس کو لازم ہوتی ہے. یعنی تانیث بعض الفاظ ہوتے ہیں نا کہ وہ مؤنث کے لیے بھی ہوتے ہیں اور مذکر کے لیے بھی بولے جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو الفاظ ہیں صرف اور صرف مؤنث کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے علاوہ یعنی مذکر کے لیے آپ ان کو استعمال نہیں کرتے. یہ مطلب ہے لزوم کا. آپ اس کو چھوڑ دیں، صرف اتنا سمجھ لیں کہ اگر الف مقصورہ اور الف ممدودہ آ جائیں تو یہ ایک ہی سبب دو کے قائم مقام ہے، وہاں آپ دوسرا سبب تلاش نہیں کریں گے. تو یہ انہوں نے یعنی ایک ریزن بیان کی ہے، وجہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے ایک سبب کو دو کے قائم مقام کیوں کیا. جی آگے بڑھیں. سر یہ جو البتہ کا لفظ آیا ہے اس کا اس کی ترکیب کیا ہے؟ یعنی یہ حال ہے گا اس کا؟ البتہ یہ یعنی مجھے دیکھنا پڑے گا، ویسے حال ہی بنتا ہے یا مفعول مطلق بنا لیں گے. اور یہ جو ممتنع یہ ممتنع ان ہوگا ممتنع او ہوگا؟ ممتنع پڑھا ہے میں نے، یہ ویسے لکھا ہوا ممتنع ان ہوگا. ممتنع ٹھیک ہے پڑھا ہے. ٹھیک ہے سر جزاک اللہ. اچھا جی آگے کون پڑھیں گے جی؟ اما المعرفہ. ہاں جی یہ لائن ایک پڑھ دیں جی، کوئی بھی پڑھ دیں. میں پڑھتا ہوں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما المعرفۃ فلا يعتبر فلا في يعتبر منع الصرف منع الصرف يعتبر من صرف بها الا العالمیت. جی الا العالمیت کہ معرفہ بس نہیں اعتبار کیا جاتا اس کے منع صرف ہونے میں، یعنی غیر منصرف پڑھے جانے میں یا غیر منصرف کا سبب بننے میں، الا العالمیت بغیر عالمیت. تو عالمیت اس میں ایسے اس ساری عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے معرفہ کی 7 قسمیں پڑھ رکھی ہیں. ایک تو ہم نے پڑھا تھا کہ کسی کا نام ہونا، ایک پڑھا ہے کہ اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اور اسی طرح ہم نے پڑھا الف لام ہو، اور اسی طرح ہم نے پڑھا کہ کیا نام ہے حروف ندا، یعنی حرف ندا کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. اور یہ بھی ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ ان جو 4-5 اقسام ہیں ان کی طرف جب کوئی لفظ مضاف ہوتا ہے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے معرفہ بن جاتا ہے. تو ان 7 کی 7 قسموں میں ہم یہاں معرفہ کی جو شرط کہیں گے وہ علم ہونا ہے. معرفہ جو ہے وہ غیر منصرف کا سبب تبھی بنتا ہے جب وہ کسی کا نام ہو. اب یہ ایک سبب ہے، نام کو کے لیے غیر منصرف ہونا یہ ضروری ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی دوسرا سبب بھی پایا جائے. اب وہ دوسرا سبب کیا ہو سکتا ہے جو آپ نے دیکھ لیا، کبھی تانیث ہونا، کبھی عدل ہونا، کبھی کیا نام ہے وصف ہونا. نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ وصف تو نام کے ساتھ جمع ہی نہیں ہو سکتا. صفت کا مطلب ہوتا ہے خوبی یا خامی، اور وہ مبہم انداز میں ہوتی ہے، اور علم تو متعین ہوتا ہے. تو علم کے ساتھ جو جو اسباب جمع ہو سکتے ہیں وہ جو ہے ضروری ہیں، اس کے بغیر خالی نام ہونا یہ غیر منصرف ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. جیسے مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، اگر میں بات کروں ہشام کا لفظ ہے مثال کے طور پر، ہشام کا لفظ کیا ہے جی؟ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ منصرف ہے سر. ابھی جی آپ نے شامن پڑھا. جی جتنے بھی نام ہیں
ان میں زیادہ تر آپ کو منصرف ہی نظر آئیں گے. تو غیر منصرف تبھی ہوں گے جب ان میں کوئی دوسرا سبب بھی پایا جائے گا. جیسے ابھی ہم نے تانیث کے اندر بات کی ہے کہ مؤنث لفظ ہے اور وہ نام بھی ہے کسی کا، تو اس صورت میں ہم اس کو کہیں گے یہ غیر منصرف ہے. تو اکیلا علم یہ ایک سبب ہے، اس کو دوسرے سبب کی بہرحال ضرورت ہوتی ہے. دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں. اما المعرفہ، بہرحال معرفہ فلا یعتبر فی منع الصرف بها، نہیں اعتبار کیا جاتا فی منع الصرف. صرف کا مطلب ہوتا ہے منصرف پڑھنا، منع کا معنی ہے ناجائز یا یعنی غیر منصرف میں، بہا اس کو، یہ ہا ضمیر معرفہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ معرفہ کو غیر منصرف پڑھنے میں یعنی جو اعتبار کیا جاتا ہے معرفہ کے غیر منصرف پڑھنے میں صرف اور صرف علمیت کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ معرفہ کی تمام اقسام کو ہم چھوڑ دیں گے، صرف علمیت کو دیکھیں گے. میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں. فلا یعتبر فی منع الصرف بها، بس نہیں اعتبار کیا جاتا اس معرفہ کو غیر منصرف پڑھنے میں. معرفہ کو ہا ضمیر کا ترجمہ کر رہا ہوں، معرفہ کو غیر منصرف پڑھنے میں نہیں اعتبار کیا جاتا الا العلمیت، صرف اور صرف علمیت کا، یعنی صرف علمیت کا ہی اعتبار کیا جاتا ہے. اور یہ آپ کو چھوٹی سی سٹیٹمنٹ ہے لیکن بہت اس سے کافی باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ علمیت جو ہے یہ ہر ایک کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے لیکن وصف کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. یعنی علم ہونا ایک سبب ہو سکتا ہے. اب یہ کس کس کے ساتھ سبب ہو سکتا ہے؟ وہ صرف وصف کو نکال دیں، باقی سب جگہ علم ہو سکتا ہے. جی کوئی معرفہ یا علم کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہے؟ وَتَجْتَمِعُ مَعَ غَيْرِ الْوَصْفِ، یہ علمیت جمع ہو جاتی ہے وصف کے علاوہ کے ساتھ. ہاں جی کسی کا کچھ سوال ہو علم کے حوالے سے؟ ہاں جی آگے بڑھیں. آگے جی شفاء اللہ صاحب آپ پڑھ دیں عبارت. جی سر جی. اما العجمة، یہ عجمہ لفظ ہے. یہ عجمة، اما العجمہ، عجمة، اما العجمة فشرطها ان تكون علما في العجمة وزائدة على 3 أحرف زائدة على كإبراهيم 3 أحرف، أو وزائدة على 3 أحرف. زائدة ٹھیک ہے، وزائدة على 3 أحرف ٹھیک پڑھا كإبراهيم جی. أو ثلاثيا متحرك الأوسط او ثلاثيا متحرك كشطر، الاوسط، متحرك الاوسط متحرك الأوسط كشطرة. جی لجام جی جی لجام، منصرف، لجام لجام منصرف منصرف جی لعدل العلمية، لعدم العلمية. جی. ونوح منصرف لسكون الأوسط. ہاں جی عجمہ کسے کہتے ہیں جی؟ جی حسین احمد صاحب عجمہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی جمیل صاحب. ہاں جی حسین صاحب بتائیں آپ بتا رہے ہیں عجمہ کسے کہتے ہیں؟ جو بول نہ سکتا اس کو سر. عجمہ کا سر ہاں جی خالد بھائی. ٹھیک ہے. جو عجمی ہو سر اس کو جو لفظ غیر عربی ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ عجمہ. جتنے بھی عجم، غیر عربی الفاظ ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عجمہ. جی تو ایک سبب جی یہ بھی عجم، جی جی شفاء اللہ صاحب آپ جی بتائیں. جی استاد جی یہ عجمی جسے ہم کہتے ہیں اسی کو عجمہ کہتے ہیں عربی میں. عجمی جو ہے نا عجمی، یہ تو صفت ہے یعنی ذات کی. عربی لوگ عربی اجمی اس طرح عربی کہتے ہیں اہل عرب کو، اجمی کہیں گے غیر اہل عرب کو. لیکن غیر اہل عرب کو اجمی کیوں کہا جاتا تھا؟ عرب لوگ اپنی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے اجمی کہتے تھے. عجم کا معنی ہوتا ہے گنگا ہونا. کیا معنی ہوتا ہے جی؟
تو وہ باقی اہل زبان کو جتنے بھی غیر عربی کے تھے ان کو وہ گنگا کہتے تھے کہ ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا. پھر یہ اصطلاح ہی بن گئی کہ یہ عجمی ہے اور یہ عربی ہے. تو جو لفظ غیر عربی ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ عجمہ. عجمہ. اچھا یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ ہم یہ غیر منصرف کی بحث عجمہ. غیر منصرف کی بحث اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ جو الفاظ اہل عرب کو مشکل لگتے ہیں ان میں وہ تھوڑی سی آسانی پیدا کر دیتے ہیں اپنی زبان کے لحاظ سے. وہ ان میں مثلاً 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے. اسی طرح کسرہ زیر مشکل حرکت ہے وہ نہیں پڑھتے. تو غیر منصرف ان الفاظ کو کہتے ہیں، یعنی جو الفاظ اہل عرب کے لیے مشکل. ان سب کا ایک مشترکہ سبب یہی ہے کہ جو الفاظ اہل عرب کے لیے پڑھنے میں بولنے میں کیا ہوں جی؟ مشکل ہو جی مشکل ہوں یا مشکل لگتے ہیں، گونگا کہتے ہیں حضرت. ثقیل ہوں زبان پر اہل عرب کے لیے. تو اہل عرب نے پھر کیا کیا، ان میں تھوڑی سی آسانی پیدا کر دی. وہ آسانی کیا کی انہوں نے کہ 2 یعنی تنوین کو ختم کر دیا اور کسرہ بھی ختم کر دیا. یہ سارا غیر منصرف کی مشترکہ وجہ ہے. اب وہ ان مشترکہ وجوہات میں مزید اگر الگ الگ تلاش کرنا چاہیں تو یہ اسباب آپ کے سامنے ہے. تو ایک سبب کیا ہے، کسی لفظ کا غیر عربی ہونا. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی زبان والا کوئی غیر زبان لفظ بولے گا تو وہ اس کو مشکل لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ ہاں جی. اب آپ جو ہے وہ پشتو کے الفاظ بولیں گے تو کیا ہوگا، آسان ہوں گے آپ کے لیے. شفاء اللہ صاحب کو تو آسان لگیں گے کیونکہ ان کی اپنی زبان ہے. کیوں جی شفاء اللہ صاحب؟ جی جی سر جی، میرے تو آسان ہے، آپ لوگوں کے لیے بتائیں. ہاں جی. اب ہمیں وہ الفاظ بہت مشکل لگیں گے. اور جمیل صاحب؟ لیکن حضرت بات یہ ہے کہ الفاظ ان کو مشکل لگتے تھے، گونگا ہمیں سمجھتے ہیں وہ لوگ، یہ تو زیادتی ہے. وہ تو اب یہ شروع کی بات ہے نا، جب وہ بہت زیادہ فصیح و بلیغ ہوتے تھے. اب اہل عرب جو ہے اور ابھی بھی دیکھیں نا، ان کو ڈال نہیں آتا ہوگا، ٹے نہیں آتی ہوگی، کاف نہیں آتا ہوگا، اڑے نہیں آتا. جی جی. بھارت یہ اصطلاح مشہور ہو گئی، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو خیر میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو بھی اہل زبان ہوتے ہیں ان کو غیر زبان والے الفاظ بہرحال مشکل لگتے ہیں. تو اس صورت میں ان میں بھی تخفیف کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ عجمی ہونا ایک سبب ہے مستقل طور پر. اس میں کچھ شرائط، یعنی بنیادی شرط تو یہی ہے کہ اگر کوئی لفظ غیر عربی ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے شطر کا لفظ ہے یا نوح کا لفظ ہے، ابراہیم کا لفظ ہے. جیسے ابراہیم جو یہ غیر عربی لفظ ہے، لیکن آپ کہیں گے یہ تو قرآن میں آیا ہے. تو قرآن میں بھی غیر عربی الفاظ کافی ہیں. یہ عبرانی سریانی جو پرانی زبانیں چلی آ رہی تھی بنو اسرائیل کی، یہ اسرائیل کا خود لفظ یہ بھی غیر عربی ہے. تو یہ تمام غیر عربی الفاظ جب عربی میں استعمال ہوتے ہیں وہ آسان کرنے کے لیے، اس کو تخفیف لانے کے لیے غیر منصرف پڑھ دیتے ہیں. تو ان میں بنیادی شرط آپ کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ غیر عربی الفاظ کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو. کس میں؟ غیر عربی زبان میں. یہ شرط ہے کہ وہ جب اپنی زبان میں وہ لفظ بولے جا رہے ہیں وہیں علم ہو، وہیں نام ہو کسی کے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ عربی میں جب استعمال ہو تو وہ نام بن جائے. اگر کوئی ایسے الفاظ ہیں کہ وہ غیر عربی لفظ میں، مثال کے طور پر غیر عربی زبان میں وہ نام نہیں ہے، عربی زبان میں آ کے نام ہو گئے ہیں، تو میرے خیال میں وہ الفاظ منصرف ہی پڑھے جائیں گے. اچھا دوسری بات یہ کہ صرف نام نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 3 حروف سے زائد پر مشتمل ہو. 3 حروف سے 2 شرطیں کی ہیں انہوں نے. غیر عربی الفاظ کو غیر منصرف پڑھنے کی 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ علم ہونا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ 3 حروف سے زائد ہو. جیسے ابراہیم. اب اگر ان میں سے یہ 3 حروف سے زائد والی شرط نہیں پائی جاتی تو پھر متبادل یہ ہو کہ درمیان والا حرف، یعنی 3 حروف پر مشتمل ہے تو درمیان والا حرف متحرک ہونا چاہیے. جیسے شطر، اگر درمیان والا حرف متحرک نہیں ہے، ساکن ہے،
تو پھر ان لفظوں کو ہم منصرف پڑھیں گے. جیسے نوح کا لفظ ہے, اب یہ بھی غیر عربی لفظ ہے, عجمی ہے, ہو گیا 3 حرف پر مشتمل ہے, تو شرط یہ تھی کہ درمیان والا حرف متحرک کو, یہاں نوح میں واو متحرک نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو منصرف پڑھتے ہیں. اور لجام کا جو لفظ ہے, یہ لجام منصرف ہے اس لیے کہ لگام کو کہتے ہیں. لگام فارسی کا لفظ ہے, اردو میں استعمال ہوتا ہے, اور عربی میں جب اس کو کنورٹ کیا گیا تو لگام کو لجام بول دیا گیا. تو یہ لجام اسی طرح چلا گیا, لیکن یہ نام نہیں ہے کسی کا, یہ تو ایک کوئی بھی لگام ہوگی اس کو لجام کہہ دیں گے. تو یہ ایسے الفاظ اگرچہ 3 حروف سے زائد ہیں لیکن نام نہ ہونے کی وجہ سے یہ منصرف ہے. تو میں نے اجماع کے حوالے سے مختصر سی بات یہ کی کہ غیر عربی الفاظ جب عربی میں منتقل ہوں گے تو اگر وہ غیر عربی زبان میں نام تھے اور 3 حروف سے زائد تھے تو پھر تو وہ عربی زبان میں آتے ہی غیر منصرف پڑھے جائیں گے, جیسے ابراہیم ہے, اسرائیل ہے, وغیرہ وغیرہ. اور اگر 3 حروف سے زائد نہیں ہے تو پھر نام ہونے کے ساتھ ساتھ 3 حروف سے پر یعنی درمیان والا حرف متحرک ہو. جیسے شطر, یہ شطر جو ہے یہ بھی میرے خیال میں قلعے کا نام ہے فارسی کے اندر, یعنی ایران میں کوئی قلعے کا نام ہے یہ غیر عربی لفظ نام ہے لیکن 3 حروف پر مشتمل ہے, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ درمیان والا حرف متحرک ہو. اور لجام کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا, یہ منصرف ہے کیونکہ نام نہیں ہے, اور نو کا لفظ منصرف ہے کیونکہ درمیان والا حرف ساکن ہے. ترجمہ دیکھ لیں, فشرطها ان تكون علما في العجمة, عجمہ کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو عجمہ میں, غیر عربی زبان میں. وزائدۃ علی 3 احرف, اور 3 حروف پر زائد ہو, نام ہونے کے ساتھ ساتھ 3 حروف پر زائد بھی ہو. جیسے ابراہیم, اگر 3 حروف پر زائد نہیں ہے یعنی ثلاثیاً 3 حروف پر مشتمل ہے تو متحرک الاوسطی, درمیان والا حرف متحرک ہو. جیسے شطر, بس لجام کا لفظ جو ہے منصرف ہے کیونکہ علم نہیں ہے, علم نہ ہونے کی وجہ سے, لعدم العالمیتی, علم نہ ہونے کی وجہ سے. ونوح منصرف, اور نو کا لفظ منصرف ہے لسکون الاوسطی, درمیان والا حرف ساکن ہونے کی وجہ سے. تو آج کا سبق ہم یہی ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم اس سے آگے چلیں گے. جی, کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ سر یہ کل کتنے سبب ہیں؟ ہم نے کتنے سبب شروع میں گنوائے ہیں؟ 9. اب کام بس تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے, مطلب ایک سبب آپ جمع کا پڑھیں گے, ایک ترکیب کا پڑھیں گے, اور ایک یعنی 4 سبب پڑھیں گے پیچھے, جمع, ترکیب, وزن فعل, الف نون زائدہ تا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی. تو آج جمع ویسے پڑھنا تھا میں نے, لیکن کچھ طبیعت بھی ڈھیلی سی ہے, تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم کریں گے. اللہ خیر کرے گا سر انشاءاللہ. اللہ بے شک. تو خیر, اور کسی کا کوئی سوال ہو جی سبق کے حوالے سے؟ جی بس